السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم آج نئے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہتر انداز میں عمل کرنے والا اور بہترین انداز میں آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اتباع ہے، رسول اللہ کی جو اطاعت ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے اور مغفرت کے حصول کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت گمراہی ہے، اس لیے آپ کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پا لیتے تو اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ سنت کی مخالفت سے ڈرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ مخالفت کی صورت میں گمراہی ہے یا تباہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر اللہ کے رسول عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں سے کوئی بھی چیز چھوڑ دوں گا، قول سے مراد بات اور فعل سے مراد کام، قول و فعل میں سے کوئی بھی چیز چھوڑ دوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے خلافت کے بعد پہلے خطبے میں فرمایا، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لوں تو تم میری اطاعت کرو، اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سیدھا کر دو، یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا، اور اگر وہ ہمارے انڈر ہے، ہمارا اختیار اس پہ چلتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے دھکیل کے، گھسیٹ کے اپنے ساتھ کسی بھی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مجبور کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، باقی تمام راستے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اور جہنم کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔